محترم حضرات، میراث کے جو مسائل ہیں وہ آپ حضرات کو بتانے ہیں مختصراً اور سہل انداز کے ساتھ۔ میراث جو ہے مسلمانوں کے مابین جو ہے جاری ہوتی ہے، کافروں کے ساتھ جاری نہیں ہوتی۔ ہر مذہب والوں کی اپنی میراث ہوتی ہے اپنے مابین، اور یہ حکم قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس طرح سے دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحق الفرائض باہلها فما بقی فلاولی رجل ذکر۔ اور اس طرح ایک اور ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی قد اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث۔ میراث بہت اہم چیز ہے اسلامی احکام میں، جو کہ اکثر لوگ نہیں دیتے۔ میراث اپنا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جب میت وفات ہو جاتی ہے تو اس سے جو مال رہ جاتا ہے محترم حضرات، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کے بیچ، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، عصبہ ہوتے ہیں۔ تو یہ میراث جو ہے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہے، جیسے کہ فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک فرض چیز ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے ایک حکم دیا ہے، مثلا اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ اصل میں حق العبد ہے، بندہ کا حق ہے، حق عبد ہے۔ یہ جو ہے معاف نہیں ہوتا محترم حضرات۔ نماز اللہ معاف کر سکتے ہیں، انسان کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے حج وغیرہ بہت سے احکام ہیں، لیکن کچھ احکام بندوں کے ساتھ متعلق ہے بہت زیادہ۔ حکم تو اللہ کا ہے لیکن بندے کا حق ہے۔ تو اگر میراث کسی نے کھا لی، کسی کی میراث اس نے ضائع کر دی، تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر لے یا ادا نہ کر لے۔ محترم حضرات، یہ میراث جو ہے کس وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو ملتی ہے، اس کے لیے 4 سبب ہے۔ اسباب میراث 4 ہیں۔ 4 وجہ سے انسان کو دوسرے انسان سے میراث مل سکتی۔ نمبر 1، نسب، کہ 2 انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو، نسب کے اعتبار سے اس کا رشتہ ہو۔ نسب کا کیا مقصد ہے محترم حضرات، کہ یا تو نسب قریب ہو یا نسب بعید ہو، یعنی قریب کا رشتہ دار ہو، نسب قریب ہو ایک۔ نمبر 2، نسب تھوڑا بعید ہو، زیادہ بعید نہ ہو لیکن تھوڑا بعید دور ہو۔ جو قریب رشتہ دار ہوتے محترم حضرات، وہ تو سب کو معلوم ہوتے ہیں، جیسے آپ کا بالکل قریبی بیٹا یا والد صاحب یا بیٹے یا دادا، یہ بہت قریب ہے۔ دوسرے جو رشتہ دار ہیں نا، مثلا چچا کے بیٹے اور بھائی جو ہے، یہ تھوڑے جو انسان سے دور ہوتے ہیں نا۔ بھائی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ اپنا بیٹا قریب ہوتا ہے۔ تو اصل میں بنیادی اسباب تو 3 ہیں، ہم نے 4 بنا دیا تاکہ آپ سمجھ سکے۔ بیٹا، باپ یہ بہت قریب ہے، بھائی، چچا وغیرہ اس کے جو بیٹے یہ تھوڑی دور ہے۔ یہ جب موجود ہیں ان کو میراث نہیں ملتی، ان کو ملتی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کو میراث ملتی ہے دوسرے شخص سے جو مر جائے، وہ نکاح کی وجہ سے محترم حضرات۔
اگر ایک اجنبی خاتون ہے لیکن جب اس نے کسی سے شادی کر لی اور وہ شخص وفات ہو گیا تو جو اس کی کیا ہوتی بیوی، اس کو زوجہ بولتے بیوی، اس کو میراث ملے گی۔ اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ تو ان کے بیچ بھی کیا ہوتی میراث ملتی، تو جیسے بیوی کو میراث ملتی نا شوہر سے، اس طرح سے اگر بیوی مر گئی تو بیوی کا جو مال ہے متروک اس میں شوہر کو حصہ ملے گا۔ آگے تیسری چیز ہے ہمارے پاس، اس کو ولا کہتے ہیں۔ ولا کا مقصد محترم حضرات یہ تھا کہ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم تھا غلاموں کا سسٹم چل رہا تھا، غلام کنیز۔ وہ شخص جب کسی کو آزاد کرتا تھا، جو غلام ہوتا تھا، جو اس کا کیا ہوتا تھا رقیق ہوتا تھا، تو اس کے آزاد ہونے کے بعد جب وہ وفات ہو جاتا تھا تو فوتگی کے بعد جو مال رہ جاتا تھا تو کس کو دیا جاتا تھا؟ اس مولی کو دیا جاتا تھا جو اس کا کیا تھا معتق تھا۔ غلام کو عربی میں محترم حضرات عبد کہتے ہیں، عبد بندہ کو بھی کہتے، اس کو رقیق بھی بولتے، رقیق غلام کو بولتے جو غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں۔ لیکن یہ تو ابھی ہے نہیں، اس تیسرے کو ہم نہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو جو ہے آپ نے یاد رکھنے ہیں، نسب کی وجہ سے میراث ملتی ہیں، نمبر 2 نکاح کی وجہ سے جو ہے میراث ملتی ہیں۔ اس سے اگلے والے سبق اور درس میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ کون سی وجہ سے، یعنی کون سے اسباب ہے، وجہ ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے سے میراث نہیں لے سکتا، اس کا حق نہیں بنتا۔